عمر شریف کے ایرا کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, کیا وہ کیسا ایکسپیرینس؟ عمر شریف صاحب جو ہے نا بہت لوگ آتے تھے اور بڑا کمال مزہ کے آتا وہ تھا. آدمی تھے, لیاقت آباد میں وہ رہتے تھے, جیسے حنیف خان ہاکی والے اور سارے بہت اصلاح الدین ہمارے اتنے بڑے جو ہاکی کے وہ ہیں, سب لیاقت آباد وہی رہتے تھے لوگ یار. عمر شریف پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے زیادہ, معین اختر بھی پڑھے لکھے آدمی تھے, عجیب و غریب بات ہے نا, لیکن جو نیچرل وٹ عمر شریف کی تھی نا, پاکستان میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. پہلے معین اختر صاحب آئے تھے, پھر وہ عمر شریف کو ڈراموں میں لے آئے. یہ وہ لوگ ہیں سیلف ٹاٹ ہیں سارے کے سارے. مثلاً معین اختر صاحب وہاں پہ لائٹ ہاؤس کے اوپر چپل بیچتے تھے, صحیح ہے, اور اردو اسپیکنگ بھی نہیں تھے, لیکن جتنا پھر اس آدمی نے سیکھا ہے, کوئی دوسرا معین اختر اس ملک میں ہو سکتا ہے؟ عمر شریف تو ڈرامہ لکھتا نہیں تھا, ایکسٹمپور ڈرامہ کرتا تھا سارے کا سارا, بغیر لکھے, اور سب کے کریکٹر کہ تو یہ نہیں, اس کا ٹائم نہیں ہوتا تھا, 1 مہینہ ریہرسل کے لیے بلاتا رہتا, آخر میں گھر پہ ساری رات بٹاتا تھا, میں یہ بولوں گا تو یہ بولے گا, شکیل صدیقی تو یہ بولے گا, رؤف لالا تو یہ بولے گا, سکندر صنم تو یہ بولے گا. اس طرح سے ڈرامہ نیچرل ٹیلنٹ تھا, اسی لیے خاص عوامی سطح پہ عوامی تھیٹر میں ہی رہا, اس سے اوپر نہیں گیا. بہت پاپولر ہوا, لیکن سب سے پاپولر, پورا ہندوستان بکرا قسطوں پہ VHS کیسٹ پہ دیکھتا تھا. یس بالکل صحیح. انڈیا کے آپ نے دیکھا تھا ایوارڈ شو میں کیسے ریکھا اور امیتابھ فلم فیئر ایوارڈز میں ایسی کی تیسی کر دی تھی. وہ ہمارا ایک را ٹیلنٹ تھا جس نے جا کے گھمسان کر دیا تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور کوئی نہیں. اور ساتھ میں اسی طرح سے ایک اور ٹیلنٹ چل رہا تھا, معین اختر صاحب کے بعد ایک ایڈوانٹیج ہو گیا, معین اختر صاحب کا ایڈوانٹیج ہو گیا بہت بڑا. وہ یہ ہو گیا کہ اس کو انور مقصود مل گیا, اس کا شین کاف بھی درست ہو گیا, اس کے سارے, اس کی موومنٹ, اس کا لہجہ, ہر چیز انور صاحب لکھتے تھے. میری دنیا میں سب سے قریبی دوست ہے ویسے انور مقصود صاحب, آج بھی وہ ہر دوسرے دن فون کرتے ہیں, یہ وزیر ہو گئے, ورنہ ہم ہفتے 10 دن میں ایک ساتھ شام کو بیٹھتے ہیں, اور پھر ہم آرٹس کاؤنسل میں اکثر و بیشتر جتنے بھی ایونٹ ہوتے ہیں وہ لازمی 15 دن میں ایک دن 2-2.5 گھنٹے اچھا سا میوزک سنتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, تھوڑے سرکاسٹک بھی ہو جاتے ہیں, اور تو وہ میں جا نہیں پا رہا. تو انور صاحب مل گئے نا, آپ سمجھ کے, جس کو سنجے لیلا بنسالی مل گیا, جس کو ستیہ جیت رے مل گیا, جس کو راج کمار ارانی مل گیا. تم دیکھو نا منا بھائی, میں موریشس میں اپنا 2002 میں وہ ڈرامہ بنانے گیا تھا, میں نے کیا تھا جانے جائے کہاں یہ دل, میں نے ہی لکھا تھا. تو وہاں میں نے سینما میں دیکھی منا بھائی, دیکھو ایک ایڈیٹر, زندگی کی پہلی فلم بھائی, وہ سنجے دت ایکٹر تو تھا, اس میں دیکھیں نا ایکٹنگ کیا ہوتی ہے. ڈائریکٹر آپ دیکھیں, میں تو کبھی اس کو ایکٹر ہی نہیں سمجھتا تھا. کرینہ کپور کی جو بڑی بہن ہے, کیا نام ہے, کرشمہ, لیکن آپ دیکھیں نا, اس نے زبیدہ میں شام بینیگل نے کیا سے کیا بنا دیا. بالکل. تو بھائی جان انور مقصود مل گیا, تو وہ ایک اسی تھیٹر سے نکل کے اتنا کلچرڈ, سیولائزڈ اور اس عجیب و غریب رول کیے اس نے. یار آپ کو پتا جو یہ جو ٹیم تھی نا, اس میں دونوں کا نقصان ہوا. کیسے؟ معین کے مرنے سے انور صاحب کا بھی تو نقصان ہو گیا. لکھتے ہی ایک آدمی کے لیے تھے بھائی سارا کچھ, گڈ پوائنٹ, ایک آدمی کے لیے لکھتے تھے سارا. لوز ٹاک, سارے لوز ٹاک اس وقت بہت زیادہ, آج بھی نا بہت زیادہ پاپولر اور وائرل شو ہے. تو پھر تم نے ذکر کیا تھا 14:30 14:15 کا, گھر بیٹھ گئے تھے انور بھائی, کوئی لکھنے کو تیار نہیں تھے. پھر میں واپس گیا, یہ تھیٹر لکھوانا شروع کیا ان سے. تھیٹر بھی غیر آباد تھے. 13:45 سے یہ سلسلہ شروع ہوا, تو پھر 40 ہزار لوگوں نے تھیٹر دیکھا. تو تھیٹر اشرافیہ کی چیز تھی, ہم اسے عوام میں لے آئے. اس سے پہلے خواجہ معین الدین پاکستان میں تھیٹر کا سب سے بڑا نام. انور مقصود صاحب کو اسکول میں پڑھاتے تھے اردو خواجہ معین الدین, جن کا تعلیم ہے بالغان, اور یہ مرزا غالب بندر, اور پھر ایک علی احمد صاحب تھے. لیکن ریگولر تھیٹر نہیں ہوتا تھا. پھر ہم لوگوں نے, رات کاظمی, طلعت حسین, ساجد حسن, سائرہ, ہم لوگوں نے ایک گروپ بنایا تھا تھیٹر کا 80s میں, تھیٹر والے کے نام سے. اس میں شناز شیخ بھی تھیں, وہ انکئی والی. اور ہم ایک کلب بنایا تھا ہم نے, اور ریجنٹ پلازا جو ہے نا موتی میں, اس کا 1000 سیٹوں کا بڑا خوبصورت آڈیٹوریم تھا. سال میں 4 پلیز کرتے تھے, 300 روپے میں 4 پلیز فار کپل, 37.5 روپے فی آدمی. تو عمران اسلم نے زیادہ تر اڈاپٹ کیے تھے. اگر اف یو نو عمران اسلم, جیو کے پریزیڈنٹ تھا, بہت بڑا آدمی تھا. اور یہ ہم سب نے اسٹارٹ کیا تھیٹر 87-88 میں. زیادہ چل نہیں سکا.
اب آرٹس کاؤنسل نے آ کے اور نیپا آ گیا ہے تو اب ریگولر ہو گیا تھیٹر کراچی میں.